بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جنت کے سلسلے میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جنت کی نہریں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا، اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے، اور نہریں ہیں شہد کی جہاز اتارا ہوا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے عینا فیہا تسمی سلسبیلا، ایک یہ چشمہ ہے اس میں اس کا نام ہے سلسبیل۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کانا مزاجہا کافورا عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جس کی ملونی ہے کافور، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے، چلاتا ہے وہ اس کی نالیاں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور اس کی ملونی تسلیم سے وہ ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں نزدیک والے۔ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں سے پھوٹیں گی، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں سے پھوٹیں گی۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کی نہریں زمین میں کھدی ہوئی نہیں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو جنت کی نہریں زمین میں کھدی ہوں گی؟ نہیں، اللہ کی قسم وہ نہریں زمین کے اوپر بہتی ہوں گی، اس کے دونوں کنارے لؤلؤ کے ہوں گے اور اس کی مٹی مشک اظفر کی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصفر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصفر وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ نہر کوثر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کے اندر کوثر نامی ایک نہر ہے جس کی گہرائی 70,000 فرسخ ہے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس کے کنارے لؤلؤ، زبرجد اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو دوسرے انبیاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کریں گے۔ زمین پر جنتی نہریں اور پہاڑ، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ سب جنت کی نہریں ہیں۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیل، فرات، سیحان اور جیحان جنت کی نہروں میں سے 4 نہریں ہیں، جبکہ احد، طور، لبنان اور ورقان جنت کے پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ ہیں۔ جنت میں دریا بھی ہوں گے، اس کے متعلق حضرت معاویہ بن وحیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جنت میں پانی کے دریا ہیں، شہد کے دریا ہیں، دودھ کے دریا ہیں اور شراب کے دریا ہیں، پھر بعد میں ان سے نہریں پھوٹیں گی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا نیل جنت میں شہد کی نہر ہوگی، اور دجلہ جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، اور فرات جنت میں شراب کی نہر ہوگی، اور سیحان جنت میں پانی کی نہر ہوگی۔ نہر بیدخ، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام البیدخ ہے، اس پر یاقوت کے گنبد ہیں جس کے نیچے پیدا شدہ حوریں موجود ہوں گی۔ اہل جنت کہیں گے ہمیں بیدخ کی طرف لے جاؤ، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ ان حوروں کو غور سے دیکھیں گے، ان میں سے جو حور جس کو پسند آئے گی وہ اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ حور اس کے پیچھے پیچھے چل دے گی اور اس کی جگہ دوسری حور پیدا ہو جائے گی۔ حضرت معتمر بن سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس میں حوریں پیدا ہوتی ہیں۔ حفاظ قرآن کا شعر، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام الریحان ہے۔ الریان اس پر مرجان سے بنا ہوا ایک شہر ہے جس کے سونے چاندی کے 70,000 دروازے ہیں،
یہ محل حامل قرآن کو ملے گا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، اس میں شراب ہوگی، نہر جنتیوں کے اشاروں پر چلے گی۔ اس کے متعلق حضرت ابن شہب ارشاد باری تعالی یفجرونہا تفجیرا، چلاتے ہیں وہ ان کی طرح نالیاں، کی تفسیر میں فرماتے ہیں جنتیوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی، وہ اپنی چھڑیوں کے ذریعے نہروں کو چلائیں گے، نہر ان کی چھڑیوں کے اشاروں پر چلے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 4 چشمے ہیں، 2 چشمے عرش کے نیچے سے جاری ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ نے یفجرونہا تفجیرا، چلاتے ہیں وہ ان کی نالیاں میں ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے کو الزنجبیل کے نام سے موسوم فرمایا ہے، اور 2 چشمے عرش کے اوپر سے جاری ہوتے ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے سلسبیلہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور دوسرے کو التسنیم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جنت کی شراب کیسی ہوگی اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیے لگائے ہوئے بیٹے ان میں منگوائے، ان میں میوے بہت اور شراب۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور پلائے ان کو ان کا رب شراب جو پاک کرے دل کو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، چپٹتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بکنا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، آب خورے اور کوزے اور پیالہ نتھری شراب کا جس سے نہ سر دکھے گا اور نہ بکواس لگے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیالہ جس کی ملوانی ہے کافور، ایک چشمہ جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے، چلاتے ہیں وہ اس کی نالیاں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلاتے ہیں وہاں پیالے جس کی ملونی ہے سونڈ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کأسًا دہاقا، پیالے چھلکتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، بے شک نیک لوگ آرام میں تختوں پر بیٹھتے دیکھتے ہوں گے، پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اور اس پر چاہیے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے، اور اس کی ملوانی ہے اور اس کی ملونی ہے تسنیم سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے قول وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد شراب ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ وَلَا فِيهَا غَوْلٌ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے پی کر سر بوجھل نہیں ہوگا، اور وَلَا يَنزِفُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پی کر ان کی عقلیں ختم نہیں ہوں گی، اور کأساً دہاقہ سے مراد یہ ہے کہ شراب کے آب خورے بھرے ہوئے ہوں گے، اور رحیق مختوم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشک سے مہر زدہ شراب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے قول وَكَأْسًا دہاقہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شراب کے آب خورے مسلسل بھرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ختامہ مسک کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مشک کی صرف مہر لگی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ وہ مشک اس پہ ملی ہوئی ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الرحیق سے مراد شراب ہے، اور المختوم سے مراد جنتیوں کی کو آخر میں مشک کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے قول ختامہ مسک کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد چاندی کی مانند سفید شراب ہے، پھر اسے مہر زدہ کیا جائے گا، اگر اہل دنیا میں سے کوئی آدمی اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر نکال لے تو کوئی بھی جاندار اس کی عمدہ خوشبو پائے بغیر نہیں رہ سکے۔ تسنیم کیا ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تسنیم اہل جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور وہ صرف مقرب بندوں کے لیے ہے،
اور تسنیم کی ملاوٹ والی شراب اصحاب یمین کے لیے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول و مزاجہ من تسنیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تسنیم جنت میں جنتیوں کے ایک چشمے کا نام ہے جس سے صرف اللہ کے مقرب بندے نوش فرمائیں گے۔ اہل جنت کے برتن ان کی طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے قول قدروہا تقدیرا کی تفسیر میں فرماتے ہیں اہل جنت کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کیا جائے گا، نہ تو شراب زائد از ضرورت ہوگی اور نہ اس کے بعد انہیں مزید کی خواہش ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک اہل جنت میں سے جب کوئی آدمی جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو آب خورا اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ جب جنتی پی چکے گا تو وہ آب خورا دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جائے گا۔ پیاسے مومن کو پلانے کا اجر کتنا ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحیق مختوم سے پلائیں گے۔ شراب نوشی کی سزا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں شراب نوشی کی پھر توبہ نہ کی تو اس کے لیے آخرت میں شراب حرام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا میرے بندوں میں سے جو بھی شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اگر میں چاہوں گا تو اس کو بطور مواخذہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا یا پھر اس کو معاف کر دوں گا، اور میرے بندوں میں سے جو اس شراب کو میرے خوف سے ترک کرے گا تو میں اسے کو خدیر القدس سے سیراب کروں گا۔ شراب نوشی ترک کرنے کا اجر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی شراب پر قدرت کے باوجود اس کو ترک کرے گا تو میں اس کو خطیر القدس سے سیراب کروں گا، اور جو آدمی رشم پر قدرت کے باوجود اس کو ترک کرے گا میں اس کو خطیرہ قدس سے پہناؤں گا۔ جنت میں شراب کے حصول کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں شراب پلائے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں اسے ترک کر دے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ریشم پہنائے اسے چاہیے کہ وہ اسے دنیا میں ترک کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔